صرف اس انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی اس کی برادری جو ہے اور پوری قوم جو ہے ان کے فیصلوں سے متاثر ہوتی بھی ہے اور ہوتی رہے بھی گئی، اور اس کے اوپر کوئی ناخواستہ اعتراض نہیں ہے۔ اس لیے متاثرہ فریق ہونے کی حیثیت سے یا ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے، اور میرے پاس یہ اللہ کی مہربانی سے اور عوام کے ووٹوں کی وجہ سے جو میرے پاس یہ پلیٹ فارم جو ہے میسر ہے، مجھے پارٹی میری نے جو یہ عزت سے نوازا ہوا ہے، میں اس سے یہ فائدہ اٹھا کے اس کرائسس کی طرف جو ہے اس ہاؤس کے ذریعے، اس ایوان کے ذریعے جو ہے سارے ملک کی توجہ اس پہ فوکس اور مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، ایک تو میں نہایت ادب سے کہوں گا کہ یہ مسئلہ جو ہے 9 قابل احترام جج صاحبان نہیں بلکہ فل کورٹ کا جو ہے متقاضی ہے۔ پورا سپریم کورٹ جو ہے وہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈے، حل تلاش کرے، جو فریق ہیں مختلف جو ہے ان سے پوچھے اور ایک ایسا حل دے جو نہ صرف آنے والے وقت کے لیے ہمارے لیے تریاق ہو، آب حیات ہو، بلکہ جو مرائض یا جو مرض ہمیں لگے ہوئے ہیں، لاحق ہوئے ہیں دہائیوں سے، ان کا بھی کوئی تھوڑا سا بندوبست کر دیں۔ میں پھر کہوں گا کہ میں اپنی کوئی حدود اور قیود کو جو ہے جو میرے اوپر آئین اور قانون اور روایات نے جو پارلیمنٹری نے لگائی ہوئی ہیں، میں ان کو کراس نہیں کرنا چاہتا۔ میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک شکایت رہتی ہے کہ پارلیمنٹیرینز یا سیاسی ورکر جو ہیں وہ عدلیہ کو یا عدلیہ کے نام لے کے کرٹیسائز کرتے ہیں۔ میں ان کا نام نہیں لیتا جن کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، لیکن جن کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا میں ان کا نام ضرور لوں گا۔ ایک دو نام لے لوں گا۔ جسٹس منیر صاحب کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، جسٹس کارنیلیس کو نہیں کرٹیسائز کیا جاتا۔ کیوں؟ یہ عدلیہ جو ہے، اعلیٰ عدلیہ جو ہے، وہ خود پوچھے۔ جسٹس ارشاد حسن خان صاحب کو، جسٹس ریاض شیخ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، لیکن سعید الزمان صدیقی اور ناظم صدیقی صاحب کو نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح یہ پچھلے دور میں زیادہ دور نہیں جاتا، ججوں کے نام لیے جاتے ہیں، کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ پاناما کے ججز کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، جنہوں نے میرے قائد کو نواز شریف کے متعلق جو ہے مختلف ریمارکس پاس کیے، ناموں سے پکارا، غلط ناموں سے پکارا، برے ناموں سے پکارا، ان کا نام لیا جاتا ہے، کرٹیسائز کیا جاتا ہے ان کو۔ جب وہ ہماری ٹیریٹری کو ٹریس پاس کریں گے ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں کہ انہوں نے اپنی کرسی کے تقاضے پورے نہیں کیے ہوئے۔ ان میں ثاقب نثار صاحب کا نام ہے، خوسو صاحب کا نام ہے، لیکن اس کے بعد ناصر الملک اور تصدق جیلانی صاحب کا نام نہیں آتا۔ کیوں نہیں نام آتا؟ یہ عدلیہ جو ہے، اعلیٰ عدلیہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے۔ میرا نہیں بنتا کہ میں اس تشخیص کا یا اس تفریق کا جو ہے کازز جو ہے اس فلور کے اوپر بیان کروں۔ یہ چیزیں جو ہے میں عدلیہ پہ، ان کے اپنی سوچ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ کن لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں اور کن لوگوں کے نام نہیں لیے جاتے۔ دوسری جناب، میں عرض کروں گا کہ جن سوالات کو مرتب کیا گیا ہے ان میں ایک سوال جو ہے وہ کل سجیسٹ بینچ کی طرف سے کیا گیا کہ جو ڈسولوشن ہوئی ہے اسمبلیوں کی
2 صوبائی اسمبلیوں کی جو ڈسولوشن ہوئی ہے اس کا سارا جو ملبہ ہے جس کو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اس کو کیوں نہ ایگزامن کر لیا جائے کہ وہ جو ڈسولوشن ہوئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا اس سے پیچھے چلے جائیں جب 63A ری رائٹ کیا گیا ہے، تجاوز کیا، اعلیٰ عدلیہ نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا، یہ ان کا کام نہیں ہے، اور جس طرح ری رائٹ کیا گیا 63A کو، یہ ڈائریکٹ اس کا رزلٹ ہے جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہم فیس کر رہے ہیں، اور سارا ملک جو ہے وہ گرائنڈنگ ہالٹ پہ آیا ہوا ہے، اکنامکلی بھی، پولیٹیکلی بھی اور ادروائز بھی۔ یہ سارا سلسلہ اگر جانا ہے تو اس وقت جو کلپریٹ ہیں، جو لوگ انوالوڈ تھے، جن جگہوں کے لوگ انوالوڈ تھے، ان کی کنفیشنز بھی آن ریکارڈ آ چکی ہیں، ڈائریکٹلی کہ پاناما کیس میں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جناب ڈیپٹی اسپیکر، نواز شریف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، جس طرح 4 سال کے بعد پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے وہ فارغ کی گئی نواز شریف کی، اور اس کو تاحیات جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا، آپ بتائیں کون سا ایسا کوئی ادارہ ہے جس کے افراد کو تاحیات جو ہے ایک اور ادارہ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے؟ مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا تاحیات۔ کہاں یہ پریسیڈنس ہے؟ کہاں یہ قانون ہے؟ نواز شریف کو تاحیات، آج بھی وہ تاحیات جو ہے، اور سارے جو پاناما کا جو ملبہ ہے اس کو فیس کر رہا ہے۔ اس وقت سے یہ سٹارٹ ہونا چاہیے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی اپنا رول ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے پچھلے 7-8 مہینے میں، کہ ان کی کنفیشنز موجود ہیں کہ ہم نے اس میں مداخلت کی۔ ججوں کی بھی، جوڈیشری بھی کنفیشن موجود ہیں کہ وہاں پہ تجاوز ہوا تھا اس کیس کے اندر، ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی موجود شاہ محمود قریشی از آن ریکارڈ کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، قانون کی حدود سے تجاوز کیا گیا تھا، آئین کی حدود سے تجاوز کیا گیا تھا۔ میری درخواست ہے آپ کی وساطت سے، اس ہاؤس کی وساطت سے، عدالت عظمیٰ کے آگے دست بدستہ کہ پورا بینچ بنا کے، پورے کورٹ کا بینچ بنا کے جو ہے پاناما سے سٹارٹ کریں۔ اس ملک کے ساتھ جو آئینی اور قانون کے لبادے کے اندر جو اس ملک کے ساتھ اور خصوصاً سیاسی برادری کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں، ایک ایسے شخص کو مسلط کیا گیا جس نے پچھلے 4-5 سال کے اندر اس ملک کو تہوبالا کر دیا، جس نے اخلاقی، معاشی طور پہ، قانونی اور آئینی طور کے اوپر برباد کر دیا۔ جناب، ہم نے ایک قانونی، آپ نے، میں نے، اس ہاؤس میں بیٹھے دوسرے لوگوں نے قانونی طور پہ، آئینی طور پہ اپنا حق استعمال کیا۔ ووٹ آن نو کانفیڈنس جو ہے وہ پاس کیا گیا، لیکن ساتھ ہی گورنمنٹ جو ہے ڈسالو ہو گئی۔ اس نے کی، وہ آج بھی صدارتی محل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آرٹیکل 6 کا جی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے۔ کسی نے نوٹس لیا ہے اس بات کا؟ کسی نے سو موٹل نوٹس لیا؟ ٹھیک ہے، ہماری جو ہے وہ اس اقدام کو جو ہے انکانسٹیٹیوشنل قرار دے کے جو ہے اسمبلی جو ہے بحال کر دی گئی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بجائے اس کے کہ باقی قانونی اور آئینی تمام مراحل جو ہے اسی طرح طے ہوتے، اسمبلیوں کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس کے مطابق طے ہوتے، پھر 63A کو ووٹ دینا، کاؤنٹ ہونا، نہ کاؤنٹ ہونا، اس کو ری ڈیفائن کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے PMLN کی اور کولیشن کی جو گورنمنٹ جس طرح ڈسمس ہوئی پنجاب کے اندر، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آج یہ سوال سامنے آیا ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ اس کو بھی دیکھا جائے کہ ڈسولوشن اسمبلیوں کی کیوں کی گئی، سیاسی وجوہات پہ کی گئی یا پبلک انٹرسٹ پہ کی گئی؟
یا آئین اور قانون کی جو ہے بالادستی کے لیے کی گئی؟ یہ سارے سوالات جو ہیں وہ جواب چاہتے ہیں، اور ان کا جواب جو ہے ہمارے پاس تو ہے، لیکن کیونکہ انصاف کا ترازو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یا اعلیٰ عدلیہ کے پاس ہے۔ میں نہیں کرٹیسائز کرنا چاہتا اگر کوئی بینچ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے کردار کے اوپر بہت بڑا جو ہے حاشیہ لگ گیا ہوا ہے، سوالیہ نشان لگ گیا ہوا ہے، لیکن اگر پورا کورٹ جو ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہوئی ہیں پچھلے 8 مہینے میں، ان کی ریڈریسل ہو سکتی ہے۔ یہ پرپیچول کرائسس میں رہنے کی وجہ سے ہمارا ملک اس وقت اکنامکلی بلیڈ کر رہا ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، آپ دیکھیں کہ پچھلے 8 مہینے کے اندر پاکستان کی تاریخ میں نہیں، کہیں کسی ملک کی تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، ان کو عدالت بلا رہی ہے، ان کو عدالت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آ جاؤ، وہ آگے سے نہیں آتا، لاڈ پیار سے کہتے ہیں آ جاؤ، وہ نہیں آتا، قانونی اور آئینی طور پہ کہتے ہیں وہ نہیں آتا۔ ہمارے تو ایک دفعہ نہ جاؤ تو ضمانتیں منسوخ ہو جاتی ہیں۔ جو 4 سال میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ممبران کے ساتھ، جو فرنٹ رو پہ خصوصاً بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ ہماری ضمانتیں منسوخ ہوئیں، 6 مہینے سے لے کے 3 سال تک ہم نے قیدیں کاٹیں، ایسے لوگ اس ہاؤس کے میں موجود ہیں۔ اب ان چیزوں کا ازالہ ہم نہیں مانتے، ہم کمپنسیشن نہیں مانگتے، ہم صرف چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے قانون اور آئین کے مطابق جو ہے چلایا جائے۔ اس ملک کے وسائل جو ہیں، اس ملک کے 22 کروڑ عوام اس سے استفادہ حاصل کریں، چند ہزار جو ہے اشرافیہ جو حکمران کا حصہ ہے، حکمرانی کا حصہ جو ہے، وہی نہ صرف جو ہے اس سے استفادہ حاصل کریں۔ ہماری کردار کشی ہوتی ہے، عوام سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں یہ ایم این اے کتنے کروڑوں روپیہ جو ہے لیتے ہیں، کتنی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں۔ ہم باہر نکلیں، ہمارے لیے تو ٹانگا نہیں کھڑا ہوتا سڑک کے اوپر۔ یہاں پہ اشرافیہ میں ایسے طبقات ہیں جن کے لیے 15 منٹ جو ہے وہ جو ہے ٹریفک کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیں یہ جتنے ایم این اے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ان کے لیے کوئی پیدل بندہ نہیں کھڑا ہوتا، وزیروں کے لیے نہیں کھڑا ہوتا۔ 1,68,000 روپیہ تنخواہ ہے جناب ڈیپٹی اسپیکر ہماری، 1,68,000 روپیہ۔ پورا پاکستان سن لے، ہم کوئی کروڑوں اربوں روپیہ یہاں سے نہیں لیتے، اپنے خرچے سے آتے ہیں۔ یہاں ایم این اے ہیں جو پیدل آتے ہیں پارلیمنٹ لاجز سے اس ہاؤس کے اندر، پیدل آتے ہیں، جو نہیں افورڈ کر سکتے لائف سٹائل۔ لیکن یہاں پہ ایسے طبقات ہیں اس ملک کے اندر جن کا لائف سٹائل جو ہے بادشاہوں والا ہے، اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، کرفیو لگ جاتے ہیں جب وہ سڑکوں پہ اوپر آتے ہیں۔ ہمیں ٹارگٹ کیوں؟ ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، عبادت کی طرح اپنے ووٹروں کی خدمت کرتے ہیں، عبادت کی طرح۔ اس لیے واپس آتے ہیں، ہمارے سر کے اوپر کسی نے ہاتھ نہیں رکھا ہوتا، یا ہم نے کسی کے لیے فیصلے نہیں لکھے ہوتے، کسی کی ڈکٹیٹرشپ کو دوام نہیں بخشا ہوتا۔ اس ملک کے اندر سب سے پہلا ضرورت جو ہے وہ جو ویلڈ قرار دیا تھا، وہ واردات جو تھی وہ ایک جج نے کی تھی۔ سب سے پہلی سیاسی شہادت جو ہے اس ملک میں وہ بھی جوڈیشری نے کی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگایا تھا۔ اس کے بجائے سیاسی شہادت جو ہے، آئینی شہادت جو ہے نواز شریف کی، وہ بھی جوڈیشری نے کی۔ جناب اسپیکر، اگر ہمارے جو داغ ہیں ہمارے دامن میں لگے ہوئے وہ ساری دنیا جانتی ہے، ہمارا ووٹر بھی جانتا ہے، ہماری عوام بھی جانتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہ کوئی بتائے کہ ان کے دامن پہ داغ نہیں ہے، کوئی نہ بتائے۔ سیاستدانوں میں آج بھی جو ہے وہ ایسی شخصیات موجود ہیں،
ماضی میں بھی، حال میں بھی، اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں رہیں گی، جن کا نام عزت اور احترام سے لیا جائے گا۔ لیکن باقی طبقات جو آپ کی حکمرانی کے طبقات ہیں، ان میں آپ کو شاذ و نادر جو ہے ایسے لوگ ملیں گے، شاذ و نادر ایسے لوگ جو تاریخ پہ اپنا جو ہے وہ ایسا نشان ثبت کر کے گئے ہیں کہ قوم ان کو یاد کرے۔ ہیں لوگ، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہم نے کروائی۔ کس طبقے کی پچھلے 75 سال کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے؟ کس طبقے کی؟ یہ بیٹھا ہوا ہے نور عالم، اربوں روپے کی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، کیا کر لیا اس نے؟ وہ بندہ اندر ہوا ہے اس کے کہنے پہ؟ مجھے چودھری پرویز الہی نے خود بتایا میں، انہوں نے کہا کہ میں ایک بیوروکریٹ کی بیٹی کی شادی پہ گیا ہوا تھا، وہاں پہ میرے حلقے کا بندہ سلامیاں اکٹھیاں کر رہا تھا۔ میں نے اس کو بلایا کہ اب تک کتنی کر لی ہیں؟ اسی شادی کے دوران ہی اس نے کہا 72 کروڑ روپیہ اکٹھا کر لیا ابھی تک، 72 کروڑ روپیہ، اور ابھی میٹر جاری ہے، ابھی میں اکٹھی کر رہا ہوں۔ تھیلے میں اس نے نوٹ ڈالے ہوئے تھے، تھیلا بھرتا تھا، کسی کو پکڑا دیا۔ مجھے چودھری پرویز الہی نے بتایا۔ تو میں ایک منٹ بڑی محنت کا کام ہوتا ہے تقریر کرنا۔ آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ اس نے چودھری پرویز الہی کہتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا کہ ایک کام مک گیا یا حالی جاری ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی جاری ہے، میں ابھی کلیکٹ کر رہا ہوں۔ اور اسی بیوروکریٹ کی بیٹی کی شادی، پہلی بیٹی کی شادی میں 1 ارب اور 20 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا ہم نے اسلامیہ میں، جناب والا۔ اور اس نے ساتھ یہ کہا کہ زیور اور گاڑیاں اس کے علاوہ ہیں۔ اور کسی نے اس سے پوچھا، آج بھی وہ گریڈ 21 میں 22 میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کسی نے پوچھا اس بیوروکریٹ سے؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ میں تو پکڑتے جو ہے 2 منٹ نہیں لگتے۔ شاہ محمود قریشی کل کا پکڑا ہوا، آج وہ رو رہا ہے، ضمانت کے لیے اس کا بیٹا عدالت میں آیا ہوا ہے۔ ساڈا تو کوئی نہیں سی وارث آیا ہے عدالت دے وچ۔ ہمارا تو جو ہے 7 دن کے اور 21 دن کے اور 22 دن کے جو ریمانڈ دیے گئے تھے، 90 دن کے ریمانڈ دیا شاہد عباسی کا۔ اس کا یہ میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے، اس کا 90 دن کا ریمانڈ، 14 مہینے اس نے جیل کاٹی۔ بیٹی نے جیل کاٹی، مریم نے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ میرا ہمسایہ تھا، وہ روٹی مجھے بیچتا تھا، روٹی نہیں پہنچاتے تھے مجھے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس ملک کی حاکمیت کس طرح کرنی ہے۔ اس ملک کی جڑوں کے اندر، اس ملک کی بنیادوں کے اندر جو ہے پولیٹیکل ورکر کا خون ہے۔ یہ سیاسی جدوجہد کی وجہ سے یہ ملک قیام ہوا تھا۔ پاکستان بنانے والے جو ہے وہ عمران خان کے طرح کچھ سپانسرڈ لوگ نہیں تھے۔ اپنے ورکر جو ہے اس نے 2 دن کے اندر صرف 81 لوگ پکڑے گئے ہیں۔ اور آپ کے صوبے میں تو بڑے بڑے ڈرامے باز، رنگ باز ہیں، وہ وین کے آگے فوٹو کھچاتے ہیں اور ساتھ ہی جو پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ بڑی صاحب مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ ایسے فنکار لوگ آپ کے وہاں پہ پائے جاتے ہیں، اور سارے جا کے جیل کے آگے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میرا میں پکڑے جائیں، ہم طریقہ بتا جاتے ہیں کس طرح پکڑے جاتے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں۔ میں نے تو کل کہا ہے کہ جیل بھرو تو جو ہے فلاپ ہو گئی ہے یہ فلم جو ہے، اب ڈوم بھرو فلم چلا چلا۔ جناب اسپیکر، میں دوبارہ جو ہے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جو اس وقت نظریں جو ہیں سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی ہیں، میں خراج تحسین پہ پیش کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو۔ نام جو ہے الیکشن کمشنر کا، راجہ صاحب کا، ان نام جو ہے پرویز خٹک نے دیا تھا۔ وہ ساری عمر جو ہے میرا حال پچھتاتا رہے گا، وہ اپنی لیڈرشپ سے ساتھ گالیاں بھی کھائے گا۔ نام اس کا لیڈرشپ نہیں دیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اس شخص نے اپنے تمام محسنوں کو گالیاں دی۔
یہ پاکستان کے ساتھ غداری کا موجب بنا ہے. اس نے جب اپنا اقتدار اس سے چھنا ہے تو جناب اسپیکر یہ سازش سے بیرونی سازش سے سٹارٹ ہوا. اس نے امریکہ کا جو ہے وہ نام لیا, ڈونلڈ لو کا نام لیا. مجھے وہ ملا ستمبر میں پچھلے سال, تو مجھے اس نے انٹروڈکشن کرائی. تو میں نے کہا تنوں انٹروڈکشن کرا دی کوئی لوڑ نہیں, تو مشہور آدمی سارے پاکستان دے وچ. اس کے بعد اب کہتا ہے کہ نہیں امریکہ شامل نہیں ہے. اب جو ہے صرف نواز شریف اور جنرل باجوہ نے. وہ جنرل باجوہ نے تو نواز شریف کو اندر کیا تھا. جس وقت سارا ہمارے خلاف جو انفولڈ ہونا شروع ہوا ہے 2017 اور 18 میں, جنرل باجوہ 2016 نومبر میں چیف بنے ہیں. اس وقت جو پلان تھا عمران خان کو لانے کا, یہ شخص جو ہے جو ہاتھ اس کو کھلاتے رہے ان کو کاٹ رہا ہے. پہلی دفعہ اس نے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے پاکستانی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو. جس طرح کرتا تھا اور آج جس طرح بد زبانی کرتا ہے, یہ بھی ہماری تاریخ کے سبق ہیں, ہمارے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان لوگوں کو سپانسر کرتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ نجات دہندہ تھے. یہ تو عذاب لے کے آئے, نجات کیا دیں گے؟ یہ عذاب لے کے آئے اس ملک کے اوپر, 22 کروڑ عوام کے اوپر عذاب لے کے آئے ہیں. It is incumbent upon superior judiciary. وہ اس طرح کی مثالیں سیٹ نہ کریں. نواز شریف نے 200 پیشیاں بکتی. فجر کے وقت گھر سے چلتا تھا یہاں پہ نیب کی پیشی بکتنے کے لیے, وہ شخص گھر سے نہیں نکلتا. آپ بتائیں یہاں پہ قانون کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, قاعدے کے جانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ کہاں میڈیکل ریکارڈ پہ آیا ہے کہ اس کا میڈیکل ہوا ہے عمران خان کا کہ نہیں؟ کوئی ریکارڈ پہ نہیں ہے. اپنے ہسپتال میں گیا, میں نے اگلے دن بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ چھتوں کے لینٹر کھل جاتے ہیں مہینے کے اندر, 6 مہینے چلا جڑے گا اللہ تعالیٰ لینٹر نہیں کھلے گا. 6 مہینے ہو گئے ہیں. یہ قوم کی توہین ہے کہ وہ قوم کو یہ سمجھتا ہے, میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, کہ یہ میرے اس کو ٹانگ کا جو فراڈ ہے اس کو مان لیں گے. میں گھر بیٹھا ہوں اور سب کو کہہ رہا ہوں جیل بھرو, اور خود ضمانت از قبل گرفتاری. کتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے, کتنا بڑا تضاد ہے. یہ بیمار ذہن کے لوگ ہیں. کون سا لیڈر جو ہے اس نے گرفتاری دی ہے؟ شاہ محمود قریشی نے ساتھ ہی بیل اپلائی کر دی ہے. باقی کدھر ہیں؟ لاہور کے لیڈر, آپ کے صوبے کے لیڈر, کراچی کے لیڈر, یہ سارے جو ہے مجنون جو لیلا کے بنے ہوئے تھے, اس کے کدھر گئے ہیں سارے کے سارے؟ یہ دودھ پینے والے لوگ جو ہیں کہاں گئے ہیں؟ کوئی نظر آئے ہیں؟ وین میں بیٹھتے ہیں پھر اترتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. وہ شیر بنو, وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. شیر بنو. جناب والا یہ ملک جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا اس کرائسس کا. اس کرائسس کو حل کرنے کا اس وقت فرض بھی ہے, آبلیگیشن بھی ہے, اور ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں قرض بھی ہے اس ملک کا, کہ وہ اس کرائسس کا حل ڈھونڈیں. اور جو پچھلے 8 مہینے کے اندر عدلیہ نے کمپلیکیٹ کی ہے, اعلیٰ عدلیہ نے سچویشن جو ہے, میں الزام نہیں دے رہا, میں وہ جرت نہیں کر سکتا, لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر میں ضرور اس چیز کی نشاندہی کروں گا کہ یہ موقع ہے کہ اس کو کریکٹ کریں, اس کا سدباب کریں. ان کرسیوں پہ, جن کرسیوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پاکستان کی عوام نے دی ہوئی ہیں. جب عدلیہ بحالی کی تاریخ ہوئی, جو ہے وہ موومنٹ چلی تھی,
हमने इस्तीफे दे दिए थे नेशनल असेंबली से। पाकिस्तान की तारीख में ये मिसाल नहीं आपको मिलेगी। मैंने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देके जंग जेल चला गया था। 26 दिन के बाद मैं वहां से रिहा हुआ था। वकला ने कुर्बानियां दी, बेशुमार कुर्बानियां दी वकला ने। वकला के सर पे सिर है। उस नेगोशिएशंस में मैं शामिल था, जिसमें अदलिया, आला अदलिया का एक जज भी था, उसमें 2 वकील भी थे, उसमें मैं PMLN की तरफ से मैं था। ये तमाम जो चीजें जो हैं, जो उस वक्त अदलिया ने अपनी फतह जो है वकला ने और सियासी वर्करों ने, मेरे जैसों ने उनको दिलाई, उस फतह के हुआ तो क्लॉज बाय क्लॉज जो है मेरे सीने में महफूज है, जो डिस्कस हुआ मेरे घर में डिस्कस हुआ, मेरे लाहौर वाले घर में डिस्कस हुआ। हमारी कोलिशन गवर्नमेंट टूट गई। हमने कोलिशन गवर्नमेंट में अपना हिस्सा कुर्बान कर दिया अदलिया बहाली के लिए। हमारी कमिटमेंट जो है अदलिया के साथ, उसकी शहादतें तारीख में मिलती हैं। आज अदलिया पे वक्त है कि वो खुद भी शहादत दे अपनी इज्जत के लिए, अपने वकार के लिए, अपनी अजमत के लिए। और जो माजी में जो कुछ हुआ है, जो लैप्सेस हुए हैं, उनको करेक्ट करे और आइंदा के लिए एक ऐसी बुनियाद जो है, आईनी बुनियाद फराहम करे, जिसके ऊपर जो है इस रियासत का ढांचा जो है वो मजबूती के साथ अब जो है वो खड़ा रह सके। कंट्रोवर्सीज को जनरेट ना करें, 63A को जो है रीराइट ना करें, करना है तो रिवर्स करें कि ये बुनियादी हकूक के खिलाफ है कि तब एक बंदे को अपनी आवाम को रिप्रेजेंट करने के हक से आप महरूम कर देते हैं। इस तरह नहीं होगा। खुदा न खास्ता ये सिलसिला जारी रहा तो वतन अजीज के साथ खुदा न खास्ता को हादसा ना हो जाए। आप देखें, एक शख्स जो है IMF से मुआहदा करता है, साइन करता है, कमिट करता है, फिर मुकर जाता है। फिर हुकूमत हमारे पास आती है, हम एक माशी बहरान को इनहेरिट करते हैं, हमें विरसे में मिलता है। हम पूरी कोशिश करते हैं और करते रहेंगे कि आवाम के ऊपर बोझ ना, लेकिन बोझ पड़ रहा है, हमें इस बात का एहसास है और दुख है, इंतहाई दुख है। आवाम के जो जज्बात हैं उनका पूरा एहसास है, लेकिन खुदारा ये जो 4 साल जो हुक्मरान रहे, ये उनका किया दरा, ये उनका मलबा साफ कर रहे हैं, और मलबा 8 या 9 महीने में साफ होने वाला नहीं है। ये वक्त लगेगा। जो लोग इनको पावर में लेके आए, आप देखें यहां इस हाउस में, इस जगह के ऊपर जनरल फैज और जनरल बाजवा बैठे हुए थे। इन सारे बेंचों के ऊपर 50-60 लोग बैठे हुए थे। हमें बताया गया कि तालिबान जो है वो शरीफ हो गए ना, अब वो वापस आ रहे हैं और पुरअमन होंगे और बच जाएंगे और हमारी बातचीत से हमारा सारा जो उनके साथ हो गया। क्या नतीजा निकला है? तो पूछने वाला है उनको कि क्या हुआ है? तो पेशावर मस्जिद के हादसे में जो कुछ किया हुआ है, जो जानों का जो है लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, आज तो हम गमजदा हैं ना। चंद माह गुजर जाएंगे तो सिर्फ उनके बच्चे ही गमजदा सारी उम्र के लिए रहेंगे, बाकी कौम भूल जाएगी। 86,000 जानें हमने दहशतगर्दी के लिए दी हैं और 1-2 अशखास ने मिलके उनके साथ जो है मुकमका कर लिया। मैं कल अफगानिस्तान था, उनकी सारी की सारी क़यादत जो थी उनसे मुलाकात हुई, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से लेके 4 वज़रा उन नेगोशिएशंस में जो है मौजूद थे। अच्छी हुई नेगोशिएशन, दे रिस्पॉन्डेड वेरी वेल।
اللہ کرے یہ سلسلہ جاری رہے، یہ جو اچھے رسپانس کا سلسلہ ہے، لیکن کیا ہم خود احتسابی کریں گے کہ کن لوگوں نے ان کو لا کے بسایا، کن لوگوں نے ان سے کمٹمنٹ لی، اور کن لوگوں نے چائے کی پیالی پکڑ کے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سرینا ہوٹل میں، مجھے تو یہ نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھا، میں تو ارگ پیلس میں گیا، وہاں سے واپس آ گیا۔ جناب والا، یہ قوم سوال مانگتی ہے، وہ جو خون کراچی میں بہا ہے، پشاور میں بہا ہے، کوئٹے میں بہہ رہا ہے، باقی جگہوں پہ، خدا نخواستہ پاکستانی عوام کی، پاکستان کی پولیس کی، ہماری افواج کی جو جانیں خطرے میں ہیں، کسی کو احساس ہے؟ یا یہ سارے کے سارے ایک نمبرز بن گئے ہیں، ایک ہندسے بن گئے ہیں، ایک گنتی بن گئے ہیں؟ میں ہر مہینے کئی خط سائن کرتا ہوں جو ورثاء کو جاتے ہیں، دکھ اور کرب جو ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے شہادتوں کے اوپر۔ ان شہادتیں ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں۔ کسی نے سوچا ہے کہ یہ نمبر نہیں ہے، یہ گنتی نہیں ہے؟ 86,000 کہہ لوں یا 85,000 کہہ لوں یا 87,000 کہہ لوں، یہ کسی کا بیٹا ہے، کسی خاندان کا جو ہے پالنے والا ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا والد ہے جو شہید ہوا ہے۔ یہاں پہ ایسے ایسے لوگ جو ہیں جو ان حالات میں دولت کا ایسا نہیں جانا چاہتا، ادھار کر لیتا ہوں اس کا، ایسا ایسا مظاہرہ کر رہے ہیں جو ولگر ہے، میں محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں، سڑکوں کے اوپر اپنے بیہیویئر میں ایز ایف جو ہے 22 کروڑ عوام جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتے، اور وہ صرف وہی ایک طبقہ ہے جو اس ملک میں جو ہے پیدا ہوا ہے، اس ملک کے وسائل کے اوپر جو ہے پلنے کے لیے اور اس ملک کے وسائل پہ قبضے کے لیے۔ یہ نہیں ہوگا۔ میں بار بار میں مثال صرف دیتا ہوں اس کی، گولف کورسز کی 4,000-1,500 کنال کے لیے مال روڈ کے اوپر کرایا، یہاں پہ اسلام آباد کلب دیکھ لیں۔ کیوں نور عالم آپ یہ آڈٹ کرنا چاہتے تو وہ آڈر نہیں کرواتے تھے؟ ایسی ہی نا بات، گواہ ہو نا؟ یہ آڈٹ کرنا چاہتا تھا، نور عالم آڈٹ کرنا چاہتا تھا اسلام آباد کلب کا، وہ آڈٹ نہیں کرواتے تھے۔ ایسے ایسے ادارے موجود ہیں جو اربوں خربوں کی جائیداد کے اوپر بیٹھے ہیں، ان کا آڈٹ اگر آپ کرنا چاہیں نور عالم نہیں کر سکتا، یہ ایوان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے فائر والز بلڈ کی ہوئی ہیں اپنے ارد گرد جس کو آپ پینیٹریٹ ہی نہیں کر سکتے۔ زمانی جمع خرچ میں کر لوں گا، یہ کر لے گا، کوئی اور کر لے گا، رانا تنویر کر لے گا، لیکن آپ ان فائر والز کو پینیٹریٹ نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کو ایک بیوروکریٹ کا صرف واقعہ سنایا جو چودھری پرویز الہی نے سنایا۔ میں ان کے گھر گیا تھا، وہ جو میں نے ایک حادثہ ہوا تھا نا، ان کو ملایا تھا کچھ 4-5 گھنٹے کے لیے، پھر دوڑ گئے تھے۔ وہ کسے گھر دے وسن جو گے نہیں ہے گے، اب وہ صدر بن گئے ہیں نا پی ٹی آئی کے۔ میں ان لوگوں سے پوچھ رہا تھا جن کو انہوں نے ماں کی گالی دی تھی کہ انہوں ابا بنا لیا جو انہوں ساتھ کھڑے ہو کے، اور وہ ساتھ ساتھ کہی جا رہے ہیں اور میری بھی گل کر، میری بھی تو گل کر۔ یہ ویڈیو چل رہی ہے اس کے اوپر، یعنی کہ مجھے صدر بنانے کی بھی تو بات کر۔ سر یہ گواہی آ گئی میری۔